كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سب دوست احباب، بچے اور بچیاں، میری مائیں اور بہنیں، مل کے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح. الحمدللہ، رمضان المبارک میں دروس قرآن کا جو ایک سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا، پچھلے سال بھی ہماری یہ خواہش تھی، بلکہ ہم نے اس خواہش کا اظہار بھی کیا تھا کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے بعد یہ درس قرآن کا سلسلہ وقتاً فوقتاً کسی نہ کسی طریقے سے ہم جاری رکھیں گے، کیونکہ یہ قرآن پاک کی واحد وہ کتاب ہے جو ہماری تعلیم اور تربیت کا انتظام کر سکتی ہے. لیکن پچھلے سال ہم اس کو لگاتار جاری نہ رکھ سکے، تو ابھی انشاءاللہ ہم اس کو اس سال پہلے ماہانہ درس قرآن سے شروع کر رہے ہیں. اگر آپ کی چاہت ہوئی اور آپ کی یہ ڈیمانڈ ہوئی کہ اس کو 15 روزہ پہ کریں، ہفتہ روزہ پہ کریں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ ہم جتنا خیر کا، بھلائی کا، اچھائی کا، قرآن پاک کو سیکھنے اور سکھانے کا کام آپ کی چاہت کے مطابق جو ہے، آپ کی حاضری کے مطابق، آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق انشاءاللہ جو ہے وہ ہم اس کو جاری رکھیں گے. دیکھیں، یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جو اس وقت ہماری رہبر اور رہنما ہے. اس کتاب کے ذریعے ہی ہم دنیا اور آخرت کی کامیابیاں حاصل کر سکتے ہیں. اگر ہم اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیں، اللہ کی کتاب کو چھوڑ کے ہم اپنے من مانے راستے اور من مانے طریقوں پر چل پڑیں، تو یقیناً وہ شاید دنیا میں تو ہمارا کچھ وقت جو ہے وہ گزر جائے، لیکن مرنے کے بعد کی کامیابی جو ہے وہ اللہ کے قرآن، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنا وہ آخرت میں کوئی کام نہیں دے گا. اس لیے یہ قرآن پاک کی محفل، قرآن پاک کا درس، یہ ایک فکر کی محفل ہے. یہ اپنے آپ کو، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے گفتار کو، اپنے شب و روز کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے چال چلن کو، اپنے ایمان اور عقیدے کو یہ ٹھیک کرنے کی محفل ہے. کس کے ذریعے سے؟ باتوں کے ذریعے نہیں، کہانیوں کے ذریعے نہیں، بلکہ اللہ کی کتاب کے ذریعے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے ذریعے. تو انشاءاللہ جس طرح پورے رمضان میں ہم نے قرآن و سنت کی باتیں کی، اس جگہ پہ قرآن و سنت کے پیغام کو ہم نے سنا، اس پہ ہم نے عمل کی بھی کوشش جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اسی طرح جو ہے جو بھی درس قرآن ہوگا انشاءاللہ اس میں یہ دو ہی چیزیں ہوں گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ، اور اسی طرح قرآن پاک کی ہدایت اور رہنمائی. تو آج کے درس میں نے آپ کے سامنے سورہ لقمان سے ایک رکوع تلاوت کی ہے. ہمارے پاس ابھی تقریباً 40 منٹ ٹائم باقی ہے. 40 منٹ میں آپ کے سامنے اس رکوع کا مختصر سا خلاصہ اور مختصر سا مفہوم اور ترجمہ آپ کے سامنے رکھوں گا.
اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بڑے سیانے بندے کی باتیں ہمارے سامنے کی ہیں۔ قرآن پاک ویسے لا ریب ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے، مختلف طریقوں سے۔ جس طرح اگر کسی بندے کو آپ نے کوئی بات سمجھانی ہو نا تو آپ پہلے حوالہ دیتے ہیں کہ یہ جو بات میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں یہ میری بات نہیں ہے، یہ فلاں جو وکیل ہے نا بڑا، فلاں جو جج ہے، فلاں جو بڑا اعلیٰ تعلیم یافتہ بندہ ہے، بڑا عالم دین ہے، یہ اس کی بات ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس بات میں وزن آ جاتا ہے، اس بات کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس بات کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا جو ہے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے کہ قرآن پاک تو ہے ہی ہے، لیکن قرآن پاک میں اللہ نے حوالہ دیا ہے ایک بڑے سیانے بندے کو، جس کی دانائی اور حکمت، جس کا سیانا پن پورے عرب کے اندر مشہور تھا، اور عرب والے مثال دیتے تھے لقمان حکیم کی۔ اللہ نے فرمایا تم جس کو حکیم سمجھتے ہو، حکیم یہ پوریاں دینے والا حکیم نہیں، دوائی دینے والا حکیم نہیں، حکمت کی باتیں بتانے والا، وہ حکمت کہ جس کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارے اندر ایک رسول بھیجا ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور حکمت کی باتیں بتاتا ہے۔ اللہ نے لقمان علیہ السلام کو وہ حکمت عطا کی تھی، دین کی سمجھ بوجھ، معاملات کی سمجھ بوجھ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کی، معاملات کی سمجھ بوجھ دی، باتوں کی گہرائی میں جانے کا اللہ نے ڈھنگ اور طریقہ جو ہے وہ ان کو دیا۔ تو جو ان کے پاس حکمت تھی، دین کی سمجھ تھی، وہ اللہ فرماتے اس لیے دی کہ اشکر للہ، وہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور لقمان علیہ السلام کا شکر کہ کیسے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، جب وہ دیکھتے کہ اللہ نے مجھے کتنی حکمت بھری باتیں، کتنے حکمت بھرے کام ادا کر دیے ہیں، تو ایک ایک بات کے اوپر جو ہے، ایک ایک عمل کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتے۔ تو پہلی بات تو آج کے درس میں حضرت لقمان علیہ السلام کے رویے اور کردار سے اور آپ کے عمل سے ہمیں یہ آج سیکھنی ہے کہ ہمیں جو بھی اللہ نے نعمت دی ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں۔ پہلی بات آج کے درس میں جب بندہ شکر کرتا ہے نا تو قرآن پاک کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں شکر کے بدلے میں تمہیں مزید زیادہ عطا کروں گا۔ شکر کرو گے تو میں تمہیں مزید عطا کروں گا، لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، پھر اللہ کہتے ہیں میری پکڑ بھی بڑی دادی ہے، پکڑ بھی بڑی مشکل، بڑی سخت پکڑ ہے۔ تو لقمان علیہ السلام کو اللہ نے یہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ یہ ایک عظیم شخصیت ہے عرب کے نزدیک۔ عرب والے کہتے تھے کہ لقمان حکیم جیسا جو ہے وہ کوئی اگر بات کرتا تھا لقمان حکیم کا جو ہے وہ حوالہ دیا جاتا تھا، یعنی وہ ان کو دانا اور عقل مند اور فہم و فراست والا سمجھتے تھے۔ تو اللہ نے یہاں پہ ان کی شخصیت کو واضح کر کے فرمایا کہ تم جس لقمان کی بات کرتے ہو، جو اس کی دعوت تھی، جو اس لقمان کی باتیں تھیں، جو اس حکیم کی حکمت بڑی باتیں تھیں، وہی باتیں تو میرے نبی سے تمہارے سامنے کر رہے ہیں۔ اس لقمان حکیم کی تو تم باتیں کرتے ہو، اس لقمان حکیم کے تو تم حوالے دیتے ہو، لیکن میرے نبی جو تمہارے سامنے موجود ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ان کو جھٹلا رہے ہو اور اس جو ہے وہ لقمان حکیم کے حوالے دیتے ہو۔ تو میرے نبی کی جو دعوت ہے، میرے نبی کا جو کردار ہے، میرے نبی جو تمہارے سامنے موجود ہیں، یہ بھی تو وہی باتیں کر رہے ہیں جو لقمان حکیم نے کی تھی، جس وجہ سے لقمان تمہارے اندر مشہور ہیں۔ ان کے اندر تو وہ خوبیاں
ان سے کم تھی. تو یہاں پہ اللہ نے گویا کہ ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ تم جن کے حوالے دیتے ہو، جو ان کا کردار تھا، جو ان کی دعوت تھی، جو ان کا ایمان اور عقیدہ تھا، وہی تو حضرت لقمان علیہ السلام والی دعوت، آپ والا عقیدہ، آپ والا ایمان، آپ والا کردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ نے یہاں پہ ایک اور طریقے سے جو ہے اس بات کی ویلیو کو بڑھا دیا کہ یہ جو حضرت لقمان کی حکمت بڑی باتیں ہیں جہاں پہ اللہ نے یہاں پہ بتائی ہیں، تو یہ حکمت بڑی باتیں لقمان اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، بیٹے کو بٹھا کے اس کو سمجھا رہے ہیں. تو یہاں پہ اللہ نے ہمیں ایک طریقہ بتایا ہے کہ تمہاری بھی اولادیں ہیں، تم بھی کبھی کبھی ان اولادوں کو بٹھا لیا کرو، اپنے بچوں اور بچیوں کو بٹھا لیا کرو. بچوں اور بچیوں کی تربیت کرنی ہے تو تم بھی اس طریقے سے بٹھا کے ان کے ایمان اور عقیدے سے لے کے ان کے سارے اعمال، افعال، ان کے کردار، سب کی تربیت ایک والد اور والدہ جو ہے اس کی ذمہ داری. تو پہلی بات حضرت لقمان علیہ السلام کے کردار سے ہم نے یہ آج اس درس سے لے کے جانی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنا اور ناشکری سے بچنا. کیوں؟ شکر کریں گے اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں زیادہ نواز دوں گا. اگر شکر کی بجائے ناشکری کریں گے تو اللہ فرماتے ہیں کہ پھر میری پکڑ آ جائے گی. پکڑ کیسے ہوگی؟ تنگ دستی آ جائے گی. جو نعمت اللہ دے رہے ہیں وہ اللہ نعمت کے اندر تنگی کر دیں گے. اور ضروری نہیں ہے کہ نعمت کے اندر تنگی یہی ہے کہ مثال کے طور پر اللہ نے کسی کو رزق کی نعمت دی ہے تو رزق زیادہ تنگ ہو جانا، زیادہ کی بجائے کم ہو جانا، یہ صرف ناشکری سے نہیں ہوتا. اس رزق کے اندر سے برکت کا اٹھ جانا، اس رزق کے اندر سے خیر کا اٹھ جانا، اس رزق کے اندر سے ذہنی اطمینان کا اٹھ جانا، ذہنی سکون ختم ہو جانا. رزق تو ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے، لیکن جیسے جیسے دولت بڑھتی جا رہی ہے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں. جیسے جیسے دولت بڑھتی جا رہی ہے ذہنی قوت بھی بڑھتی جا رہی ہے. تجھے بھی اللہ کی پکڑ ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے تمہیں نوازا ہے تو پھر شکر ادا. جیسے لقمان ان کی شخصیت تھی کہ اللہ نے ان کو بڑی نعمتوں سے نوازا تھا تو وہ شکر کرنے والے تھے. وہ شکر کرتے گئے، اللہ ان کو نوازتے گئے. یہاں پہ اللہ نے ان لقمان کی نصیحت بھری باتوں کو کوٹ کیا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ تم بھی اپنی اولادوں کو کبھی کبھی بٹھا کے ایسے سمجھایا کرو. فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، بلکہ پہلی بات وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، کہ جب حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بٹھا کے نصیحت کر رہے تھے. کون سی نصیحت کی؟ پہلی نصیحت جو مجھے اور آپ اور سب کو اپنے بچوں کو کرنی چاہیے. اچھا، پہلی نصیحت آپ کے خیال میں کیا کرنی چاہیے؟ کہ بچوں کو یہ ہم کہیں کہ بچوں آپ نے بڑے ہو کے تو اس طریقے سے رزق کمانا ہے، اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ دنیا داری کرنی ہے. نہیں، سب سے پہلی فکر اپنی اولاد کی ہمیں یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد جہنم کی آگ سے کیسے بچ سکتی ہے. پہلی فکر تو ہماری یہ ہونی چاہیے. اس لیے یہاں پہ حضرت لقمان علیہ السلام کو ماڈل کے طور پہ پیش کر کے مجھے اور آپ کو ذمہ داری سمجھائی جا رہی ہے کہ آپ نے بچوں کی فکر کرنی ہے تو پہلی فکر ان کے ایمان کی کریں، ان کے عقیدے کی کریں. اگر ان کی زندگی کے اندر ان کا عقیدہ اور ایمان اگر توحید والا نہیں ہے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے گا. پھر تمہارے مرنے کے بعد وہ تمہارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت نہیں ہے. اس لیے پہلی چیز جو مجھے اور آپ کو فکر کرنی ہے اپنی اولاد کی اور ان بچے اور بچیوں کو جس چیز کی فکر کرنی ہے وہ ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی فکر کرنی ہے. ایمان اور عقیدے کے اندر اگر قرآن پاک جو ہمیں رہنمائی کرتا ہے
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طریقے سے ہماری رہنمائی کی ہے، ہمارا اگر ایمان اور عقیدہ ایسا نہیں ہوگا تو پھر یہ اولاد ہمارا سہارا نہیں بن سکے۔ اس لیے فرمایا کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلی نصیحت یہ کرتے ہیں، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہاں پہ مخاطب کرنے کا بھی بچوں کو بتایا گیا ہے کہ بچوں کو کیسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انس کے ساتھ ایسے لفظ استعمال کریں کہ بچے جو ہیں وہ واقعی سمجھیں کہ میرے ابو اور امی مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ یہ جو یا نا تھا، یا بنیا، یہ میرے بیٹے۔ ویسے کہہ سکتے ہیں اے بیٹے، لیکن جب بندہ کہتے ہیں میرے بیٹے تو اس میں پیار زیادہ ہے۔ تو قرآن پاک کے الفاظ اور حضرت لقمان کی نصیحت بھائی جو ہے یہ طریقہ ہمیں بتا رہا ہے کہ جب بھی بچوں کو مخاطب کریں ایسا لفظ استعمال کریں کہ جس سے پیار چھلکتا ہو، جس سے محبت ظاہر ہوتی ہے، جس سے انس اور پیار جو ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا اے میرے بیٹے لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا دے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، کیوں؟ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سارے دنیا کے معاملات چلانے کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی مدبر ہے، ساری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، تمہاری قسمتوں کو کھڑا کرنے والا، کسی کی قسمت کو کھوٹا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا، تمہیں اولاد دینے والا، سارے کے سارے معاملات اسی کے کنٹرول میں۔ تو پہلی نصیحت ہمیں بھی اپنی اولادوں کو یہ کرنی چاہیے، اور میں اپنے بچوں اور بچیوں کو یہ نصیحت کر رہا ہوں کیونکہ یہ میری اولاد ہے، میرے پاس پڑھنے کے لیے آتی ہے کہ بیٹا زندگی میں لقمان علیہ السلام دانا بندے ہیں، وہ نصیحت کر رہے ہیں کہ کبھی شرک نہ کرنا، کبھی شرک نہ کرنا۔ شرک کرو گے تو کیا نقصان ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر زندگی میں شرک کر لیا نا تو اللہ کبھی تمہارا یہ شرک معاف نہیں کرے اگر توبہ کیے بغیر مر گئے۔ توبہ کر لی نا، اگر زندگی میں شرک ہو گیا اور پتہ بعد میں چلا کہ یہ تو جو کام میں نے کیا ہے یہ تو شرک والا کام تھا، یہ جو میں نے الفاظ بولے ہیں یہ تو شرک والے الفاظ تھے، یہ تو شرکیہ جملہ تھا، میں نے کبھی غیر اللہ کو مدد کے لیے پکار لیا، میں نے کبھی غیر اللہ کو اپنا خالق سمجھ لیا تھا، میں نے کبھی غیر اللہ کے سامنے دعا کر لی تھی، کیونکہ دعا بھی تو سب سے بڑی عبادت ہے نا، پکار بھی بہت بڑی عبادت ہے، قرآن مجید ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ تو میں نے ایسے اعمال اور افعال کر لیے، ایسے بول لیے، ایسے جو ہے وہ مخلوق کے ساتھ میں نے ایمان اور عقیدہ بنا لیا تھا کہ جس میں شرک آ گیا تھا اور میں نے نادانی میں کیا۔ جب پتہ چل گیا پھر توبہ کر لی، سچی توبہ کر لی، اور اس کے بعد اس عمل کو چھوڑ دیا تو اللہ اس کو معاف کر دے، لیکن موت سے پہلے مرنے کے بعد توبہ نہیں، مرنے کے بعد توبہ نہیں، موت سے پہلے۔ اس لیے پہلی نصیحت اپنی اولادوں کو یہ کرنی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اور جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں نا، ابھی ہم نے الحمدللہ رمضان میں یہ پورا قرآن پاک درس سے گزارا، تو جو میری مائیں اور بہنیں زیادہ تعداد میں تھی اس لیے میں پہلے ان کا نام لوں گا، اور چند میرے بھائی جو ہیں جو جن کو اللہ نے توفیق دی کہ وہ ریگولر جو ہے وہ درس میں آتے رہے، تو ان کو پتہ ہے کہ روزانہ توحید کی بات ہوتی ہے۔ یہ توحید ایک ایسا ٹاپک ہے جو اللہ نے سارے نبیوں کو بھیجا ہی اس لیے اپنی الوہیت کو منوانے کے لیے۔ ہر نبی نے آ کے یہ دعوت دی ہے یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ اس لیے لقمان جو ہے وہ بھی اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو سمجھا کے پہلے اس کے عقیدے کی اصلاح کریں۔ تو اپنے بچوں کے عقیدے کو بھی ہم نے ایسے سوچا بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے بٹھا کے تو ان کو اس طرح کی بات کریں۔
हमें तो कभी फुर्सत नहीं ऐसी, कभी सोच ही नहीं ऐसी। तो आज कुरान पाक की इस आयत के साथ सूरह लुकमान की इन आयत के ज़िमन में एक काम हम जरूर करें कि कभी कभी अपनी औलाद को बिठा लें, उनके अंदर जो कमजोरी है, खामी है, उसके बारे में उनकी इस्लाह करें। और सबसे ज्यादा फिक्र हमें उनके अकीदे की करनी है, ईमान की करनी है, कि उनके अकीदे के अंदर जो है वो शिर्क शामिल ना हो, उनका ईमान जो है उसके अंदर शिर्क ना शामिल हो। इसलिए लुकमान नसीहत कर रहे हैं, या बुनैया ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ना ठहराना। क्यों? इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, शिरक ये सबसे बड़ा दुनिया का जुल्म, सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुल्म है। ये ऐसा जुल्म है, हर जुल्म की माफी हो सकती है। इस जुल्म के बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में बार बार बता दिया। ये जुल्म कर लिया, ये गुनाह कर लिया, तो फिर तुम्हारी बख्शिश का कोई वसीला नहीं, तौबा किए बगैर अगर दुनिया से चले। और ये तो किसी को कोई पता नहीं है कब मौत आ जानी। आजकल तो बात होती है ऐसे कि जा रहे हैं, बंदे कहते हैं अभी मैंने देखा था यहाँ पे जा रहा है, और पैगाम आ जाता है कि वो बस उसकी मौत होगी। तो इसलिए मौत का तो कोई पता नहीं है। अपने बच्चों की हम इस्लाह करें, उनके अकीदे की, और अपने और तौहीद को समझे है क्या, ये समझना बहुत जरूरी है कि शिर्क क्या है, तौहीद क्या है। और समझने के लिए अगर आप ये समझना चाहते हैं तो समझ यहां से आए। क्यों? अल्लाह ने इसको महफूज रखा हुआ है। ये वो किताब है, रमजान में भी मैं आपको यही बताता रहा कि ये वो किताब है कि जो अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाज़िल किया। ये उसी तरह आज महफूज है। सारी दुनिया बदल गई है, कुरान नहीं बदलना, बदलेगा क़यामत तक के लिए। क्यों? नबी को नहीं आना, अब वही को नहीं आनी, अब अल्लाह की तरफ से रहनुमाई को नहीं आनी, और कोई नबी नहीं आएगा, वही का सिलसिला बंद हो चुका है। तो अल्लाह ने इस किताब के जरिए से हमारे ईमान और अक़ायद और अमाल उनकी इस्लाह करनी है। तो ये महफूज है, इसको पढ़ें, इसको समझें। आपको तौहीद और शिर्क ये क्या चीजें हैं आपको समझ आ जाए। पहली बात बहरहाल औलाद के लिए नसीहत में कि ला तुश्रिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ शरीक ना करें, क्योंकि शिर्क सबसे बड़ा जुल्म है। और दूसरी बात, औलाद की नसीहत के लिए, और अल्लाह ने कुरान मजीद में जहां अपनी इबादत का जिक्र किया है, बहुत सारी जगहों पे अपनी इबादत के साथ वालिदैन के हुकूक का जिक्र किया। एक तरफ हकूकुल्लाह है, हकूकुल्लाह में सबसे बड़ा हक यह है कि उसी की इबादत की जाए, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराया जाए। और हकूकुल इबाद में सबसे बड़ा हक वालिदैन का हक, माँ बाप का हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी हदीस हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वालिदैन के हक की बात करते हुए फरमाया कि वालिद के रज़ा के अंदर, खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है। वालिद खुश, अल्लाह खुश। बच्चों सुन रहे हो ना बात? वालिद खुश तो अल्लाह खुश, वालिद नाराज तो अल्लाह नाराज। वालिदा के कदमों में जन्नत है। कदमों में जन्नत का क्या मतलब है? उनकी खिदमत जितनी करेंगे इतना आप जन्नत के करीब हो जाए। तो जन्नत कहाँ पे है? माँ के कदमों में। कहाँ पे है? माँ के कदमों में। माँ के कदमों में का मतलब यह है कि उनकी जितनी आप खिदमत करेंगे, जितना आप ख्याल रखेंगे, जितनी आप बात मानेंगे, आप जन्नत के करीब हो जाएंगे। तो इसलिए लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे हैं कि अल्लाह ने भी यही बात कही है। देखिए ना कितना प्यारा अंदाज है। एक दना बंदा अपने बच्चे को समझा रहा है और फरमाया कि हमने वसीयत की है इंसान को। अल्लाह फरमाते हैं हमने वसीयत की है। एक आम बात नहीं है, किसी बंदे की बात नहीं है। यहाँ पे लुकमान उनको भी पीछे कर दिया गया कि हमने वसीयत की है इंसान को कि वो अपने वालिदैन का ख्याल, माँ बाप का ख्याल।
کیوں؟ والدین نے بڑی قربانی کی، بڑا دکھ برداشت کیا، بڑی تکلیفیں جھیلی ہیں اپنی اولاد کے لیے۔ آگے یہاں پہ ایک تکلیف بتائی جا رہی ہے، ماں کی تکلیف۔ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ ماں نے یہ تکلیف برداشت کی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، کہ اس کو اپنے پیٹ میں اٹھا کے رکھا پیدائش سے پہلے، اور 2 سال اس کے دودھ چرانے میں لگ گئے، اور پھر فرمایا یہ اس لیے ہے انشکر لی ولوالدیک، اللہ نے یہ جو رشتہ بنایا ہے اتنا عظیم رشتہ ہے، ورنہ اللہ ماں کے دل سے محبت چھین لیتا تو ماں کیوں اپنے پیٹ پہ اٹھا ضائع کر لیتی۔ یہ کس نے ماں کی ممتا کے اندر محبت بھر دی کہ وہ اپنے آپ کو دکھ میں رکھتی ہے، اپنے آپ کو تکلیف میں رکھتی ہے، اپنے بچے کی ابتدا سے لے کے انتہا تک اس کا خیال رکھتی ہے۔ ایک واقعہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کا بتایا گیا کہ فلاں آدمی ہے، ان کے اوپر بے ہوشی طاری ہے، موت کا وقت ہے، انتہائی تکلیف میں ہے، موت جو ہے، روح جو ہے وہ نہیں نکل رہی، انتہائی تکلیف میں ہوتا ہے نا۔ بعض اوقات بندے کے پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس نے بچنا تو نہیں ہے، یہ سانس ہی پورے کر رہا ہے، تو پھر وہ آخری جو سانس ہوتے ہیں وہ ہر ایک بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جس مشکل میں یہ ہے جلدی اس کے سانس نکل جائیں اور آگے یہ اللہ کے پاس چلا جائے، اس کا معاملہ جو اللہ کو منظور ہے۔ تو ایسے حالات آ جاتے ہیں جس وقت ہم کہتے ہیں کہ سورہ یاسین پڑھیں، ہم لوگوں کو مارنے کے لیے سورہ یاسین پڑھتے ہیں، تو یہ قرآن زندہ کرنے کے لیے ہے۔ تو بہرحال اس طرح کی صورتحال تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا کوئی رشتہ دار ہے، اس کے کوئی ایسا کوئی گناہ تو نہیں ہے جس وجہ سے جان کنی جو ہے نہیں ہو رہی؟ تو فرمایا گیا کہ اس کی والدہ ناراض ہے، اس کی والدہ ناراض ہیں اور جان نہیں نکل رہے اور بڑی مشکل میں ہے۔ والدہ کو کہا گیا ہے کہ اس کو معاف کر دیں، وہ کہتی ہے میں اس کو معاف نہیں کروں گا، کچھ اس نے بھی کیا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اذان سن لیتے ہیں، جب اذان ہو تو اذان سننے کا پہلی تو بات ہے کہ اذان ضرور سننی چاہیے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے تو تلاوت بھی روک کے، جو اذان یہ اللہ کی طرف سے بلاوا ہے تو اس کو سنا جائے۔ ہم بعض اوقات بیٹھے ہوتے ہیں گھروں میں، دکانوں پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، فکر نہیں ہوتی، تو اپنی اولاد کو بھی اور خود بھی ہمیں اپنی زندگی میں یہ کرنا چاہیے کہ جب اذان ہو رہی ہے اذان کو خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، اور سنتے ہوئے پھر کیا کرنا چاہیے کہ جو مؤذن کہہ رہا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، جب وہ کہہ رہے تو ساتھ ہی جو ہے ہم دل میں کہیں اللہ اکبر، جو مؤذن کہتا جاتا ہے وہی الفاظ اس کے بعد ہم دہراتے جائیں۔ اس وقت وہ کہے حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح، تو ان دونوں کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہا جائے، اور اس طریقے سے اذان کا جواب دیا جائے، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو جس وقت ہم جواب دیں گے یہ عادت بن جائے گی، خود بخود اذان ہوگی تو ہم چپ ہو جائیں گے، کیونکہ ہم نے جواب جو دینا ہے۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، ان کا بڑا اجر ہوتا ہے، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے، آپ کے طریقے کے مطابق جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور پھر ایک بات یاد رکھیں کہ جب کبھی مثال کے طور پہ اسکول میں استاد پڑھا رہے ہیں، یہ ابھی ہمارا درس ہو رہا ہے، تو اس میں ایک اذان کو سن لینا وہ کافی ہوتا ہے، اگر آپ کو اس طرح کا بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ اگر گپ شپ کر رہے ہیں تو پھر ساری اذانوں کو سن لیں، لیکن اس طرح کا اگر خیر کا کام کر رہے ہیں تو ایک سن لیں گے، تو باقی اگر آپ اپنا کام جاری رکھتے ہیں تو پھر اس میں حرج نہیں۔ تو میں آپ سے واقعہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ وہ اس کی ماں اس سے ناراض ہے اور اس کو معاف نہیں کر رہی، اس لیے جان بھی نہیں نکل رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا
اس کا معاف کر دیں. نہیں یا رسول اللہ اس نے میرے اوپر اتنے ظلم کیے ہیں میں اس کو معاف نہیں کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے. صحابہ کو حکم دیا کس طرح کریں, لکڑیاں اکٹھی کریں, لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائیں اور آگ جلا کر اس کے بیٹے کو اس آگ کے اندر پھینک تاکہ اس کی جان تو نکل جائے نا. تو جب اس نے یہ سنا نا کہ میرا بیٹا اور آگ, تو فوری طور پہ کہتی ہے اس نے میرے بیٹے کو آگ میں پھینکے, میں ایسے معاف کرتا ہوں. ادھر اس نے معاف کیا ادھر اس کی جان نکل. تو والدین کی نافرمانی, بچیوں سن رہی ہو, والدین کی نافرمانی اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ اس گناہ کا دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے. دنیا کے اندر بھی زیادہ تر جو بچے اور بچیاں, جو لوگ, صرف بچے اور بچیوں کی بات نہیں ہے, بڑوں کی بھی یہی ہے کہ جس کے والدین زندہ ہیں اور اپنے والدین کو وہ خوش نہیں رکھ پاتا, والدین کو تنگ کرتا ہے, ان کے حقوق پورے نہیں کرتا, تو اس دنیا کے اندر بھی وہ عذاب دیکھے. اور آپ دیکھتے ہیں جو والدین کو تنگ کرتے ہیں ان کو اولادیں ان کو تنگ کرتے ہیں. یہ ادبے کا بدلہ ہے. آج والدین کو ہم تنگ کریں گے, کل ہماری اولادیں ہمیں تنگ کریں گے. آج اگر ہم اپنے والدین کی خدمت اور اطاعت اور ان کا خیال رکھیں گے, کل ہماری اولادیں ہمارا خیال رکھیں گی, ہماری خدمت کریں گی. یہ تو دنیا کا حساب ہے. دنیا تو چند دن کی بات ہے. اصل بات یہاں پہ جو کی جا رہی ہے اور جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں وہ آخرت کے کو مد نظر رکھتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ اپنے والد والدہ کا بڑا خیال رکھتے ہیں, وہ آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, تو کوئی بات نہیں ہے. جیسے قرآن پاک کے اندر ڈھیر سارے واقعات ہیں. ابراہیم علیہ السلام کو ماڈل کے طور پہ پیش کیا گیا. انہوں نے اپنے والد جو ہیں وہ بت پرست تھے, تو والد نے گھر سے نکال دیے. گھر سے نکلتے ہوئے بھی کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں. ابا جان آپ نے تو مجھے گھر سے نکال دیا ہے, آگ نامہ دے دیا, لیکن میں جو ہے وہ آپ کے لیے دعا کروں. تو اگر والدین زیادتی بھی کر لیں تو اولاد کا یہ حق بنتا ہے زیادتی کو برداشت کر دے, اللہ اس کا بھی اجر اور بدلہ دے. اس لیے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو دوسری نصیحت والدین کے بارے میں کر رہے ہیں. ہم نے انشاءاللہ وقت پہ جو ہے وہ ختم کرنا ہے درس. 8 منٹ ہمارے پاس باقی ہے, صرف 40 منٹ کا ہم درس ختم کرنا ہے. اس لیے آگے جو آیات ہیں ان کو میں سرسری, بالکل واضح باتیں ہیں, کوئی سمجھانے والی لمبی چوڑی بات نہیں ہے. تیسری نصیحت جو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں, یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بہ اللہ ان اللہ لطیف خبیر. اے بیٹے اللہ کی نظر میں سب کچھ ہے, اور یہ بندے کا ایمان اور عقیدہ بن جائے نا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے, تو بندہ گناہوں سے بچ جائے. بندہ ایک بلی کا بچہ ہو نا, بلی کا بچہ, کتے کا بچہ, ایک بکری اور بھینس پاس بندی ہو تو اس سے بھی حیا کرتا ہے جب وہ دیکھ لے. تو جس بندے کا یہ نظریہ اور عقیدہ اور ایمان, جس بچے کی بچپن میں یہ بتا دیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے, ان اللہ لطیف خبیر, وہ بڑا باریک بین ہے, دیکھ رہا ہے اور اس کو خبر بھی ہے. ان اللہ علیم بذات الصدور, جو دلوں کے اندر جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی جانتا ہے. یہ بچے کو سمجھا رہا ہے. اچھا جی, پھر چوتھی بات لقمان اپنے بیٹے کو یہ سمجھاتے ہیں, یا بنی اقیم الصلاۃ, اے بیٹے نماز قائم کر. کیوں؟ جس کی نماز نہیں ہے تو یہ پہلا اللہ کا حق ہے کہ اس کے سامنے جو اللہ نے فرض کیا ہے 5 وقت جو ہے اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے, کہ ہم یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کا حق ادا کیا ہے. لیکن دیکھنے آج ہماری کیا نمازوں کی صورتحال ہے. بچے تو تب نماز پڑھیں گے جب ہم والدین پڑھیں گے. یقین کریں بڑا دکھ ہوتا ہے, بڑا افسوس ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں مسجد ہیں, باقی مساجد ہیں, دیکھنے سے وہ کیا صورتحال ہوتی ہے. صبح ایسے ہوتا ہے کہ یہاں پہ قبرستان ہے گاؤں, اور دنیا نے
نتیجہ نکال دیا ہے کہ جو لوگ صبح اٹھ کے اپنا کام کاج نہیں نہ شروع کرتے ان کی برکت نہیں. اور ہماری قوم کے پیچھے جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے رات کو لیٹ سونا اور صبح ہم نماز نہیں پڑھی. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں، اے میرے بیٹے نماز قائم کریں. تو بچیوں آپ کو بھی میں نصیحت کرتا ہوں کہ نماز قائم کریں. پڑھو گے نماز پکی 5 وقت کی انشاءاللہ. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، 5ویں بات نیکی کا حکم دینا. نیکی کا حکم دینا، نیکی کا حکم دینا. اور اللہ نے قرآن مجید میں بتایا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ. تم میں سے کچھ تو ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو نیکی کا حکم دیں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں اور برائیوں سے منع کریں. یہ نبیوں کا کام ہے، نیکی کی تبلیغ کرنا، اور جو بھی نیکی کا جو کام کر رہے ہیں نا اس کے ساتھ کھڑے ہوئے. یہ ایک مسلمان کا شیوا ہے جو بھلائی کا کام کر رہے ہیں. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ. اللہ فرماتے ہیں کہ نیکی اور بھلائی اور تقوی کے کام ایک دوسرے کے معاون بن جائیں. اس لیے کوئی بھی خیر کا کام کر رہا ہے، بھلائی کا کام کر رہا ہے، نیکی کا کام کر رہا ہے، اس کا ہمیں ساتھ دینا چاہیے. تو یہی بات حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں. وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، نیکی کا حکم دو. وَانْهَ عَنِ الْمُنْکَرِ، برائی سے روکو. یہ جو بچے ہیں، میں آپ کو مخاطب کرتے ہیں، یہ جو آپ غلطیاں کرتے ہیں اور ہم آپ کو ڈانٹتے ہیں، ڈانٹ لیتے ہیں نا کبھی کبھی. آپ غلطیاں کرتے ہیں، ہم آپ کو ڈانٹتے ہیں، کبھی سزا بھی دے دیتے ہیں. یہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ برائی سے اللہ نے منع کرنے کا حکم دیا ہے کہ کوئی برائی کرتا ہے تو اس کو منع کرو. آپ بچے نا، آپ برائی کرتے ہیں، آپ کو غلط کام کرتے ہیں، تو آپ کو روکنا جو ہے یہ قرآن پاک ہے. آپ بڑے ہوں گے تو آپ کے بچے ہوں گے تو آپ ان کو روکیں. اس لیے ہر ایک سطح پہ ایک حکمران جو ہے وہ اپنی رعایا کو روکے. ایک جو گھر کا سرپرست ہے وہ اپنے سارے ماتحت کو روکے. ایک گاؤں کا جو چودھری ہے وہ اپنے گاؤں کا خیال رکھے. ایک گلی کے اندر جس کو اللہ نے حیثیت دی ہے وہ اپنی گلی والوں کو برائی کے کاموں سے روکے، بے حیائی کے کاموں سے روکے، فحش کاموں سے روکے. تو یہی جو ہے وہ وصیت حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. اگلی بات بڑی کمال کی ہے. وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ. اگر کوئی تکلیف آ جائے نا تو بیٹا صبر کرنا. اور صبر ہوتا ہی تب جب بندے کا توکل اللہ کی ذات پہ. جس بندے کا اللہ کی ذات کے اوپر توکل ہے وہ صبر کرتا ہے. اسے کوئی بھی مشکل آ جاتی ہے وہ پڑھتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اپنی پوری کی پوری امیدیں جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ وابستہ کریں اور کوئی تکلیف آ جائے تو صبر کریں. یہی بات حضرت لقمان اپنے بیٹے کو سمجھا رہے ہیں اور اللہ قرآن کے ذریعے سے آج ہمیں سمجھا رہے ہیں. فرمایا یہ جو صبر کرنا ہے نا، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے کاموں میں سے صبر کرنا. جو بندہ شاباش دیتا ہے نا تو اے کام کہتا ہے بڑا بڑا کام ہے. اللہ فرمایا یہ بہت بڑا کام ہے صبر کرنا. پھر فرمایا وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بے رخی نہ کرنا. معاشرت سمجھائی جا رہی ہے، معاشرے میں رہنا کیسے. لوگوں سے بے رخی نہ کرنا، لوگوں کے ساتھ چمکتے اور خوش چہرے کے ساتھ ملنا. ایویں منہ نہ بنائی پھرنا، چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تو ایک دوسرے سے ناراض نہ رہنا. یہ قرآن سمجھا ہے. اور کیسے قرآن سمجھا ہے؟ ہم بدلے نہ اپنے آپ کو تو وہ علیحدہ. اس سے بڑھ کے اور کیسے قرآن سمجھا ہے کہ ایک نصیحت کرنے والا والد، ایک بڑا حکیم اور دانا بندہ، وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں اور اللہ قرآن وہی کے ذریعے سے ہمیں سمجھا رہا ہے. پھر بھی ہم ناراض ہیں، پھر بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے رشتہ داریوں کو قطع تعلقی کریں، پھر بھی ہم آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی سے ناراض ہو، معاشرے کے اندر دوست دوست سے ناراض ہو، تو پھر قصور تمہارا اپنا ہے. اللہ تو سمجھا رہا ہے. وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں سے بے رخی نہ کرو. وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا،
زمین کے اندر اکڑ کے نہ چلو، تکبر والی چال نہ چلو. اللہ نے منع کرا. کوئی ایسے تمہارے عمل سے بات نہیں ظاہر ہونی چاہیے جس سے تکبر ظاہر ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. آخری نصیحت اور بڑی قیمتی بات، اس کے ساتھ ہی ہمارا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا. وقصد فی مشیک وغضض من صوتک، کہ بیٹا درمیانی چال چلو. درمیانی چال چلنے کا مطلب کیا ہے؟ یہی اصل چیز ہے جو بندے کو زندگی میں کبھی بھی بندے کو نامراد نہیں ہونے دیتی، کبھی بھی بندے کو کنگال نہیں ہونے دیتی، کبھی بھی بندے کو ناکام نہیں ہونے دیتی. یہ جو قرآن پاک کی نصیحت ہے، جو لقمان علیہ السلام کے زبان کے ذریعے اس کے بچے کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ میانہ روی اختیار کرو. میانہ روی کیا ہوتا ہے؟ مثال طور پہ ایک بجنا پہ بہت زیادہ جڑی سپیڈ لا رہے ہیں، ایک کے بالکل آہستہ آہستہ، ایک کے درمیانی چال. انج کر کے بچوں کو بجتے جاؤ تو تھکو نہیں. جس ٹائم بندہ پورا زور لا کے بجتا ہے نا تے چند سیکنڈ تو بعد وہ آزاد جواب دے جانا تے بندہ ریس نہیں جیت سکتا. بندہ اپنے آپ کو دیکھ کے نا لمبی چال چلنی ہے تو بندہ جڑا ہے اپنے آپ کو دیکھ کے درمیانی چال چلے. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے جتنے وسائل دیتے ہیں ان بندہ ایک دن شاپنگ کرن جاوے اپنے حیثیت تو بعد کے کپڑے لے کے آ جائے، گھر کی چیزاں لے کے آ جائے، دوسرے دن بندہ کنگال ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں لقمان کی زبان کے ذریعے، وحی کے ذریعے سے، نصیحت کے ذریعے سے، کہ اپنی اولادوں کو سمجھاؤ کہ اپنے معاملات کے اندر درمیانی راہ اختیار کرنی ہے. عبادت کے اندر بھی، معاشرت کے اندر بھی، معیشت کے اندر بھی، زندگی کے ہر میدان کے اندر. پھر فرمایا وغضض من صوتک، اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھو، شرم و حیا والی زندگی گزارو، پاک دامنی والی زندگی گزارو، پاک بازی والی زندگی گزارو، ایک اچھے شریف النفس والی زندگی گزارو. اور فرمایا کہ اپنی جو آواز ہے، آواز بولنے کا انداز، اس کو بھی ٹھیک کرو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کیونکہ اونچی آواز جو ہوتی ہے نا وہ تو گدھے کی آواز ہوتی ہے. ایسے اللہ نے سمجھایا. تو یہ قرآن پاک کا پیغام تھا، سورہ لقمان کا ایک رکوع ہم نے اپنے درس میں جو ہے وہ اس سے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ ہم کیسے اپنے عقیدے سے لے کے اپنے اعمال کی اصلاح کر سکتے ہیں. والدین کی اطاعت اور فرمانبرداری، اپنے اعمال کی اصلاح. تو کچھ آئیے سمجھ بچوں؟ یہ بچیوں کو کچھ سمجھ آئیے؟ اب اس پہ عمل کرنا ہم سب نے انشاءاللہ.